اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال پیدا ہوگا، یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو یہ ہدایت کی کون سی قسم ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ہدایت کی دونوں قسمیں مراد ہیں. یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت ارشاد بھی مانگ رہے ہیں اور ہدایت توفیق بھی مانگ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تعلیمات مل جائیں، ہمیں وہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں، ہمیں وہ احادیث سمجھ میں آ جائیں جن کے ذریعے، جن پہ عمل کر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے، اور پھر ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے، وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں، وہ ہمارے دلوں میں گھر کر لیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. تو یہ دونوں ہدایت مراد ہیں، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. الصراط، الصراط کس کو کہتے ہیں؟ واضح قسم کے راستے کو. امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء تفسیر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ الصراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، تو یہ واضح راستہ. اور المستقیم سیدھا. تو اب مانا کیا ہو گیا؟ صراط المستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جو ہمیں جنت میں لے جائے. اے اللہ تجھ تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے. تو الصراط المستقیم سے مراد پھر کیا چیز ہے؟ لفظی معنی تو ہم نے جان لیا کہ سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ، بالکل واضح راستہ. تو یہ کون سا راستہ ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی بجائے کیا ہے؟ اسلام ہے. پہلا قول تھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حق ہے. تین قول ہو گئے. جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ترمذی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں، جسے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بطور موقوف ثابت ہے، یعنی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پہ ثابت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ قول کے طور پہ بھی ثابت نہیں ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وہو الذکر الحکیم، اور یہ پختہ قسم کا ذکر ہے. وہو الصراط المستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے. تو جنہوں نے الصراط المستقیم سے اللہ کی کتاب مراد لی ہے، قرآن کریم مراد لیا ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے جو ضعیف ہے. دوسرا قول کیا تھا کہ اس سے مراد اسلام ہے. جو کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ نواس بن سمعان کلابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صراط مستقیم کی مثال بیان کی. تو آپ نے کہا کہ ایک راستہ ہے سیدھا، اور اس کے دائیں بائیں دو دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور راستے کے آخر میں ایک داعی ہے جو اللہ کی جانب بلا رہا ہے، جو سیدھے راستے کی جانب دعوت دے رہا ہے. اور ایک داعی راستے پہ موجود ہے، ایک داعی راستے کے اینڈ میں ہے، آخر میں ہے، اور ایک راستے پہ موجود ہے. پھر آپ نے اس مثال کی وضاحت کی. آپ نے کہا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور دو دیواریں جو دائیں اور بائیں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی کہ اللہ کی حدود جو آپ کو پھسلنے سے بچاتی ہیں. اللہ کی حدود انسان کو گمراہی سے محفوظ رکھتی ہیں. اور دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ دروازہ شراب کا دروازہ ہے،
یہ زنا بدکاری کا دروازہ ہے، یہ سود کا دروازہ ہے، تو یہ شیطان کے دروازے ہیں، یہ شیطان کی راہیں ہیں جو دائیں بائیں جا رہی ہیں، جو ان میں داخل ہوگا صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. اور راستے کے آخر میں جو دعوت دینے والا ہے، جو دائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور جو راستے پہ موجود ہے دائی، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واز کرنے والی چیز جو ہر مومن کے دل میں ہے. انسان جب برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا دل بھی اسے برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے. تو اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم کی اس آیت سے جو سورہ انعام کے آخر میں ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کس کی؟ صراط مستقیم کی. دینن قیمن، دین ہے قیمن، سیدھا دین. ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. کون سے ابراہیم؟ حنیفہ، جو یکسو تھے، جو شرک کی راہوں سے بیزار تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ دین کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ ہے صراط مستقیم. وبذلک امرت، مجھے بھی اسی صراط مستقیم کو اختیار کرنے کا حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں، میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلا ہوں. تو صراط مستقیم سے مراد پھر کیا ہے؟ دین اسلام. ایک اور قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حق ہے. اور اس کے علاوہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اقوال حق ہیں، درست ہیں، ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے برعکس نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو لازم ہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کتاب اللہ کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، اس دین کا نام ہے جس پہ ابو بکر و عمر چلے ہیں، اور یہ حق ہے. تو یہ سارے اقوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اور میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا درس تفسیر کا درس ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں ہمیں اقوال بہت زیادہ پڑھنے کو ملتے ہیں. ایک لفظ کی وضاحت میں، ایک چیز کی وضاحت میں بہت سے اقوال ملتے ہیں. امام مجاہد نے یوں کہا، امام اکرمہ نے یوں کہا، عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں، ابی بن کعب یہ کہتے ہیں. اور وہ آدمی جسے تفسیر کے اصولوں اور ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا، تفسیر کے قواعد کا علم نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے، جبکہ یہاں پہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجھے تو ہدایت نہیں مل رہی. تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عام طور پہ سلف کے وہ اقوال جو قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوتے ہیں، ان میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف تضاد نہیں ہوتا، وہ اختلاف تنوع ہوتا ہے. ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے سلف مختلف عبارتیں استعمال کرتے ہیں. کسی کی عبارت کیا ہوتی ہے، کسی کی عبارت کیا ہوتی ہے، اور مقصود سب کا ایک ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی
مشہور و معروف کتاب ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، کہ تفسیر کے اصولوں کے بارے میں مقدمہ، اس میں انہوں نے اس معاملے کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ انسان تفسیری اقوال پڑھتے ہوئے پریشان نہ ہو. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. تو صراط مستقیم سے مراد پھر کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام جو قرآن میں آیا، دین اسلام جس کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں، دین اسلام جس پہ ابو بکر و عمر چلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ سارے کا سارا